ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له سرمدي أزلي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا ومغيثنا وغياثنا الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک خیر الخلق کلہم اللہ جل جلالہ وعم والہ واتم برہانہ وأعظم شانه ولا إله غيره ذي حمد و ثنا تعریف و توصیف تو بعد حضور پر نور شاف یوم النشور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اطاعت کے اندر ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت دے پیارے پیغمبر
مجدد انبیاء جد امجد مصطفیٰ خلیل کبریا جناب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے ذکر دی قرآن مجید دی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ میرے رب دی اے چاہت رب اس بات نو چاہندا ہے کہ قیامت تک لوگ میرے بندیاں نو یاد کرن جنہ نے کما حقو ہوں میں رب نو راضی کیتا، میں رب انہاں تے راضی ہو گیا۔ کسی دے نال کلام فرمائی، کسی نے اللہ اکبر خلیل دا مقام میرے رب نے عطا کیتا، کسی نو حبیب دا مقام عطا کیتا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جدوں بھی قرآن مجید دی کوئی بندہ تلاوت کرے تو میرے نیک لوگاں دی یاد، میرے انبیاء دی یاد تازہ ہو جائے، اور اسے ذکر نو فرما دیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرا مالک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی صداقت نو بیان کر رہا کہ کتاب دے اندر میرے ابراہیم نو یاد کرو، بے شک وہ میرے سچے نبی سن۔ اگر دنیا دا کوئی آدمی کسی نو سچا آکھے، کسی نو صدیق آکھے، بڑی بات ہے، لوگ خوش ہو جاندے ہیں کہ فلاں آدمی نے مینوں سچا آکھیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جس نو میرا رب سچا آکھے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ حضرت اسماعیل دی بات کی تھی، حضرت ابراہیم تو بعد انہوں نے بیٹے دی کہ میرا اسماعیل وعدے دا پکا تے سچا سی۔ حضرت موسیٰ دی بات کی تھی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ حضرت موسیٰ دی بات فرمایا کہ میرا موسیٰ میرا مخلص اللہ اکبر نبی سن۔ حضرت ادریس دی بات قرآن مجید دے اندر، سیدہ مریم دی بات، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا۔ تو میرا رب اپنے نیک لوگاں دی تعریف اس انداز دے اندر کر دیں کہ جنہاں دے اندر جو خوبی سی میرے رب نے قرآن مجید دے اندر بیان کر دیتی۔ اور دنیا دا ایک قانون بنایا کہ جس وقت لوگ ظلم و شرک دے اندر، کفر دے اندر انتہا تے پہنچ دیں تو پھر میرا رب کرم کرتا سی، اپنے کسی پیغمبر نو لوگاں دے ہدایت دے واسطے مبعوث کر دیتا سی۔ اور اے او نمرود جس نے جہان دے اتے حکومت کیتی ہے، اور اس دی حکومت دنیا دی حکومت تے اس نے دتی، تے اصول تے یہ ہے نا کہ جس نے میرا رب عطا کرے، میرے رب دی بارگاہ دے اندر جھک جائے، اپنے رب دا شکر ادا کرے، رب نو راضی کرے۔ لیکن یہ کافر لوگ رب دے حضور جھکڑ دی بجائے رب دے سامنے کھڑے ہو جاندے۔ نمرود نے لوگاں دے کولو اپنے آپ نو بھی سجدہ کروایا، اپنے مجسمے بنا کے اپنی شکل دے دنیا دے کونے کونے دے اندر اس نے اپنے مجسمے بھجوائے کہ جس جگہ تے بھی کوئی عبادت خانہ ہے اس جگہ تے تو اس وقت دے حساب دے نال اس جگہ دے اتے میرے مجسمے نو لوگ آن کے سجدہ کرن۔
اور لوگاں نے نا سجدے کرنے تو جدو میرے رب دی چاہت ہوئی، جدو اس دی حکومت عروج تے آئی ہے، میرے رب نے نا اس نے ایک خواب دکھایا، اور خواب دیکھ کے ہی اس دے ہوش اٹھ گئے۔ فرمایا تو بڑا دنیا دے اتے حکومت کرتا، لوگاں دے کولو سجدے کروانا، تو بادشاہ نہیں، تو خدا بڑھ کے بیٹھ گیا۔ دکھایا تے ایک خواب، لیکن بادشاہ دے ہوش اٹھ گئے۔ کی دیکھدا ہے کہ میں ایک ستارہ ہے، اس دی روشنی پھیل رہی ہے۔ صبح اٹھدا ہے، اپنے لوگاں دے کولو پوچھدا کہ میں اے خواب دیکھا۔ انہوں نے آکھیا کہ نمرود تیری بادشاہ دے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا، جس نے تیری سلطنت نو، تیری حکومت نو، تیرے خدا ہون نو، ہر ایک چیز نو ختم کر دینا ہے۔ کہندا کہ میں بچہ پیدا ہی نہیں ہون دینا۔ فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں، جدو رب چاہتا ہے نا، تو جو کچھ میرا رب چاہتا ہے وہ ہو کے رہندا ہے۔ فرمایا کہ وہ رب کوئی کمزور نہیں، بلکہ اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر کمزوری تو پا کے وہ ذات، ہر سستی، ہر کاہلی تو پا کے میرے رب دی ذات۔ اور میرے رب نے جدو چاہنا آنا تے نمرود تو کچھ نہیں کر سکنا۔ بہت سارے بچے اس نے قتل کرائے، بنی اسرائیل دے گھر دے اندر جو بچہ پیدا ہوندا اس نے قتل کرا دیتا۔ اللہ اکبر۔ نجومیہ نے دسیا کہ اجے مادر رحم دے اندر وہ بچہ آیا نہیں۔ اس نے کہا کہ میاں بیوی نو میاں تو الگ کر دیو، ایک نظام بنا دیو، کوئی مرد اپنے عورت کے قریب نہ جائے۔ فرمایا جو مرضی تو کر۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے رب دی یہ چاہت ہے۔ رات دا پچھلا پہر جنگل دے اندر اس دے کارندے موجود رو کتاباں لے کے نجومی تے کاہن بیٹھے۔ اچانک نجومیہ نو اندازہ ہو گیا کہ ماں دے پیٹ دے اندر وہ نور نظر اور رب دا خلیل آ چکا ہے۔ نمرود رو کہا کہ کہندے نمرود تیرا ستیہ ناس ہون دا وقت آ گیا ہے، تیریاں اتنیاں پابندیاں دے باوجود، کیونکہ میرا رب کہندا لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، اور رب دی ذات ہے وہ ذات ہے نا، اگر بندہ کرے ان اللہ بکل شیء علیم، رب دی ذات ہے تو بے شک وہی ذات ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اگر اسی آکھیے وہو بکل شیء وکیل ہے تو پھر بھی میرے رب دی ذات ہے۔ اگر کہیے کہ وہو علی کل شیء قدیر رب دی ذات ہے تو پھر بھی وہی ذات ہے۔ یہ سارے مقام، یہ ساریاں شانہ میرے رب دی اللہ تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ اکبر۔ اگر اس ذات نو کہیے کہ رب دی ذات کن فیکون دی مالک ہے تو بے شک اس دے اندر کوئی شک نہیں۔ اس نے ایک دفعہ کن کہن دے نال آسمان بن گئے، اس نے کن کہن دے نال زمین تیار ہو گئی، اس نے ایک دفعہ کن کہن دے نال جہان بنتا ہے۔ وہ اتنی بڑی ذات ہے، جدو اس نے چاہا تو مادر رحم دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آندے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے رب دی چاہت ہے۔ میں نا اہل سنت والجماعت دے لوگاں دے واسطے ایک بات عرض کراں، جو لوگ نا پکے تے پیڈے سنی ایک الفاظ اے وہابی لوگ استعمال کردے کہ کسی دے کچھ چان دے نال ہو کچھ نہیں سکدا، اور اللہ اکبر نبی دے چاہن دے نال کچھ نہیں ہوندا نا۔ رب دی توحید بیان کردے انبیاء دی توہین کر کے۔ اگر انبیاء دی شان نو تو کم کرنا ہے نا تو تیری توحید مکمل نہیں۔ توحید ادو مکمل ہے جدو تو انبیاء دی بھی شان بیان کرنی ہے۔ میں نے ایک واقعہ قرآن مجید دا عرض کردہ، ہر آدمی فیصلہ کرے سن کے، پہلے 1000 مرتبہ تساں نے واقعہ سنے ہویا، لیکن ہر آدمی فیصلہ کرے کہ میرے رب دی چاہت کیسی چاہت ہے، اور میرے رب نے اپنے بندیاں نو کس طرح دی قوت عطا کیتی ہے۔
حضرت یوسف علی نبی جنا علیہ السلام دی باتیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ۔ رب دا قرآن کہندا کہ جناب یوسف علی نبی جنا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پوتے بڑھتے ہیں۔ جناب یوسف قید خانہ دے اندر لو اور اس جیل دے اندر دو قیدی آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو بڑی بات سمجھن سنن والی ہے۔ قرآن مجید دا ترجمہ پڑھن والے ہمیشہ پڑھ دیں، لیکن بڑی بات سمجھن والی ہے کہ جیل دے اندر جناب یوسف علیہ السلام دے نال دو قیدی آ جاندے ہیں۔ ایک قیدی ساکی ہے، بادشاہ نو شراب پلان والا ہے، اور ایک قیدی شاہی باورچی ہے۔ دونوں قیدی آ گئے، اور یہ جڑے لوگ حکومتی لوگ ہوندے نا، انہاں دے دماغ بڑے خراب ہوندے، یہ اپنے آپ نو بہت کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن جو ہی یہ حکومتاں ختم ہوندیاں نا، پھر وہ بیچارے دوسرے لوگاں دے پیراں دے اندر آ جاندے۔ اساں نے دیکھیا کہ حکومتی موج ہے، عام لوگاں نو بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں، جس وقت حکومت جاندی ہے وہ بیچارے آنے دے بھی رہ کے نہیں رہندے۔ انہاں سمجھیا سی اسی شاہی لوگ ہاں، بادشاہ دے بہت قریبی لوگ ہاں، چلو ساڈے کولوں غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھیا کہ جیل دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی بڑی عزت ہے، ہر آدمی ہے جیل، لیکن اس جیل دا بھی بادشاہ یوسف ہے۔ میرے رب دا کمال دیکھو، جتھے میرے رب دا بندہ بیٹھا ہے نا، میرے رب نے اس دے ہاتھ بہت کچھ دے دیتا ہے۔ حضرت یوسف نو علم و حکمت دا بادشاہ اس وقت دے اندر بنا دیتا۔ جیل دے اندر لوگ آ کے حضرت یوسف نو ملتے، جیل دے اندر آ کے لوگ حضرت جیل آلے لوگ حضرت یوسف دی عزت کرتے ہیں۔ وہ دو آدمی آ گئے، انہوں نے نہ آ کے آکھیا قال احدہما انی ارانی آصر حمرا، ایک نے آکھیا کہ اے یوسف میں خواب دیکھ کے آئی کہ میں نہ انگور نچوڑ رہا۔ مفسرین کرام لکھ دیں قرآن مجید دے اندر تے یہ بات ہے نا، اس دی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین لکھ دیں کہ اس نے آکھیا کہ میرے ہاتھ دے اندر 3 گچھے۔ قرآن نے اتنا بیان کیتا کہ اس نے بات کیتی کہ میں نا انگور نچوڑ رہا، شراب نچوڑ رہا، اس طرح دی، اللہ اکبر۔ اور مفسرین لکھ دیں کہ اس کے ہاتھ دے اندر 3 گچھے انگور دے۔ اس نے ایک خواب دیکھیا، کہندا ہے کہ میں خواب دیکھیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرا کہندا کہ یوسف میں ایک خواب دیکھیا کہ میرے سر دے اتے ٹوکرے دے اندر 3 جگہ تے روٹیاں موجود نو، اور انہاں روٹیاں نو پرندے کھا رہے ہیں۔ جدو اس نے آکھیا 3 گچھے، اس نے آکھیا 3 روٹیاں میرے سر دے اتے موجود نو، آپ نے فرمایا کہ تہاڈا کھانا آن تو پہلے تہاڈے خواب دی میں تعبیر دساں گا۔ اپنے رب دی توحید بیان کیتی، اپنے بزرگاں دا ذکر کیتا، انہاں لوگاں دے سامنے، جیل والے لوگاں دے سامنے اپنے باپ دی بڑائی، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق دا ذکر، جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر کے قرآن مجید دے صحیح اسی طریقے دے نال آیات نو صحیح ذکر کر کے جناب یوسف علیہ السلام انہاں نو بلا کے فرمایا کہ او بھائی دیکھ، تو اگر خواب دیکھیا کہ تو شراب نچوڑ رہا، تیرے ہاتھ دے اندر 3 گچھے، تو تیرے خواب دی اے تعبیر ہے کہ 3 دن بعد تو اپنے بادشاہ نو شراب پلائیں گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور فرمایا دوسرے نو کہ تیرے خواب دی یہ تعبیر ہے کہ تو سولی دتا جائے گا، اور جب تو سولی دے اتے لٹکیا ہوئے گا تے تیرے سر دے اتے پرندے آ کے تیرے سر نو کھان گے، تیرا مغز کھان گے۔ ہوں انہوں نے کی کیتا، کہندے کہ یوسف اساں تے خواب ویکھی ہی کوئی نہیں، اساں تے تیرے نال مذاق پہ کر دیا،
رب فرماتا ہے کہ میرے نبی دے نال مذاق. فرمایا یوسف تو کہہ دے قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ. فرمایا کہ یوسف تو انہاں لوگاں نو کہہ دے کہ تسا خواب دیکھیا ہے یا نہیں دیکھیا، لیکن اس کی تعبیر تسی ضرور دیکھو گے. شاید میری بات نہیں سمجھ نہیں آ سکتی، میں بات سمجھا نہیں سکیا. حضرت یوسف فرماتے ہیں قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ. آپ نے فرمایا کہ تو خواب دیکھیا یا نہیں دیکھیا. دوسرے نے فرمایا تو خواب دیکھیا یا نہیں دیکھیا. جو خواب بڑھا کے تسا نے میرے کو تعبیر پوچھی ہے. فرمایا کہ میرے رب نے میری تعبیر کے اتنے فیصلہ صادر کر دیتا ہے. میں بات لمبی نہیں نہ کرتا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ لوگ نا اولیاء اللہ دے نیک لوگاں تو دور اور انہاں دے مخالفت کر دیں. میں بات بہت مختصراً عرض کرا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول نا چارپائی اٹھا کے لے گیا. لوگ آکھدے کہ مردے زندہ کرتا، مردہ زندہ کرتا. زندہ بندے نو پا دیتا اور اس نے آکھیا کہ چلو. حضرت غوث اعظم نے آکھیا کہ تسی اس دا جنازہ پڑھاؤ. آپ نے فرمایا اس دا بیٹا کدے یا اس دا باپ کدے؟ انہوں نے آکھیا اس دے قریبی رشتہ دار نو. آپ نے فرمایا بھائی میں جنازہ پڑھاواں؟ انہوں نے اجازت دیتی. آپ نے فرمایا جنازہ پڑھاواں؟ پھر اجازت دیتی. تیسری مرتبہ آپ نے پوچھا جنازہ پڑھاواں؟ انہوں نے آکھیا کہ غوث جنازہ پڑھاؤ. آپ نے جنازہ پڑھا دیتا. ہن وہ سیٹیاں مار دیں، آکھ دیں کہ بھائی اٹھ منجی تو بہو. لیکن آپ نے فرمایا ہن قیامت والے دن قبر تو بعد اٹھے گا. میں نے کل ایک تفسیر دا مطالعہ کر رہا تھا. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام دی تعریف کہ رب نے قرآن مجید دے اندر فرما دیتا کہ وحی الموتى بإذن اللہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے میرے مالک نے نا اے علم عطا کیتا کہ آپ لوگاں نو دستن کے گھروں تسی کھا کے کی آیا ہو. چاہے اس نو علم غیب کبو، چاہے جو بھی رب دی عطائے حضرت عیسیٰ دے اتے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نو کہندے آپ دس دن کہ تو گھروں کی کھا کے آئے. چھوٹے بچے آپ دے کول آندے نا، بہت سارے بچے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کولو پوچھ دیں کہ یا نبی اللہ ساڈے گھر دے اندر کیڑی چیز کتھے کھان والی پئی ہے؟ آپ فرماندے کہ فلاں الماری دے اندر، فلاں جالی دے اندر، فلاں جگہ تے کونے دے اندر کھان والی اے چیز تیری امی نے رکھی ہوئی ہے اور جا کے کھا لو. انہوں نے نا بڑی شکایت گزری. جڑا جا تک گھر جاندہ جڑی ماں نے چیز چھپائی ہوئی وہ بھی جا کے اٹھا کے کھا لیندہ. وہ محلے والے بڑے بیزار پنڈ والے انہوں نے سارے بچیاں نے اکٹھا کر لیا. اکٹھا کر کے انہوں نے آکھیا کہ تسی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانا. بچے آکھیا اساں تے جانا ہے جناب عیسیٰ دی زیارت واسطے، کیونکہ آپ شہید سن دس دن کہ فلانی جگہ تے چیز پئی ہے جا کے اٹھا کے کھا لو. انہوں نے نہ سارے جاتک اکٹھے کر کے ایک کوٹھے دے اندر بند کر دیتے. آپ بھی بچیاں دے نال دل بہلاندے سن. آپ نے ایک دے کولو بھی پوچھیا، دوسرے کولو بھی پوچھیا کہ آج بچے نہیں آئے. کسی نے آپ لوگ کچھ نہیں دسیا. آپ نہ چلے، آپ نے ایک کمرہ دیکھیا، اس دے اندر نہ آوازاں سن. آپ نے فرمایا اس کمرے دے اندر کون ہے؟ وہ آکھدن یا نبی اللہ چھوڑو اس کمرے دی گل نہ کرو. آپ نے فرمایا نہیں، کمرے دے اندر کون ہے؟ انہوں نے آکھیا جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کمرے دے اندر اسی باندر رکھے ہوئے، باندر لو کمرے دے اندر. آپ نے فرمایا تہاڈی ہوش ٹھکانے ہے؟ آکھدن یا نبی اللہ اے باندر لو. فرمایا کہ اگر تہاڈی ہوش ٹھکانے ہوئے تو میں دساں کہ اس کمرے دے اندر نہ بچے تسا ڈکے ہون. انہوں نے آکھیا عیسیٰ تو انجے کہندا کمرے دے اندر باندر لو. آپ نے فرمایا باندر لو تو باندر ہی صحیح. تسی مذاق میرے نال کردے ہو، اللہ دے رسول دے نال، اللہ دے نبی دے نال تسی مذاق کردے ہو. فرمایا ٹھیک ہے اگر تسی انہاں دے ماں باپ کہندے ہو کہ کمرے دے اندر باندر لو تو باندر ہی. کمرے دا دروازہ کھول دیں، وہ جاتک جتنے سن سارے دے سارے باندر بن گئے. اللہ اکبر.
میرا رب کہندا کہ میں اپنے بندیاں نوں وہ قوت عطا کیتی ہے کہ اگر یوسف نے کہہ دیتا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اے پہلی بات 10ویں سپارے دی، رب جو چاہندا ہے کردا ہے، اور قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یوسف نے کہہ دیتا 3 دن نہیں گزرے، ایک اپنی ڈیوٹی تے بحال ہو گیا، دوسرے نو بادشاہ نے پھانسی دا حکم دے دیتا، اور اس دی سولی دے اتے لاش ٹنگی رہی، لوگاں نے اپنی اکھاں دے نال دیکھیا کہ اس دے سر نو پرندے کھا رہے ہیں، اس دے مغز نو۔ اللہ اکبر، جو میرا رب چاہتا ہے میرے دوستو او ہوندا ہے۔ رب نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے آپ مادر رحم دے اندر آ گئے، رب نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ایک غار دے اندر پیدائش بھی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش ہو گئی۔ لوگ نا بہت سارا لکھ دیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی والد کافر سن، بت پرست سن، چونکہ قرآن مجید نے لے ابی دے لفظ استعمال کیتے، اور عربی دے اندر باپ دے واسطے، چاچا دے واسطے، دادے دے واسطے، اسی طرح مامے دے واسطے لفظ عربی دے اندر ابی لے ابی دے استعمال ہوندے، اب دے لفظ۔ اور لوگ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ماں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دے متعلق بہت کچھ کہندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ماں باپ دے متعلق بھی بہت کچھ کہندے، جبکہ میرے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم جاری کر دیتا کہ حضرت آدم تو لے کے تا حضرت عبداللہ میرے والد تک جتنے میرے ماں باپ ہو گزرے انہاں دے وچوں کوئی بھی بے دین نہیں سی، کوئی بھی بے دین نہیں سی۔ میرے رب نے نا پاک رحمہ دی طرفوں، پاک مردہ تو پاک رحمہ تک جو چیز چلدی رہی ہے، اللہ اکبر، وہ ایمان والے لوگاں دے اندر چلدی رہی ہے۔ حضرت تفسیر مظہری دے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دیں کہ لے ابی دے لفظ آزر واسطے استعمال کیوں ہوئے، ابراہیم دے چچا دے واسطے، اور بہت زیادہ ذکر کیوں آیا؟ فرمایا چونکہ آپ دی پرورش کرن والا آپ دا او چاچا بے دین بت پرست ہے، اس دی وجہ تو استعمال ہویا۔ حالانکہ میرے رب دا قانون ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نا کسی آدمی نو دیکھیا کہ وہ نا مشرک ماں باپ دے واسطے مغفرت طلب کر رہے، آپ نے منع کیتا۔ اس نے آکھیا کہ ابراہیم نے بھی طلب کیتی ہے، ابراہیم دی دعائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بات پہنچی، آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر قرآن مجید دے اندر ہے، جس وقت حضرت ابراہیم اپنے اس چاچے نو سمجھاندے سن، یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ تیرے اے بت نہ سن سکدیں، نہ دیکھ سکدیں، نہ کسی دے کم آ سکدیں، اور دیکھ چاچا انی اخاف، فرمایا تو خوف کر کہ میرے رب نے نا 16ویں سپارے دے اندر سورہ مریم دے اندر بات کی تھی، فرمایا میرے رب نے میرے ایک علم عطا کیتا جو تیرے کول علم نہیں، اور وہ علم نورانی ہے، میں اس علم دے نال نا اگر تو میری اتباع کرے تو میں تینوں ہدایت دے راستے دے اتے لگا دے گا۔ پھر فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، دیکھ باپ، چاچا دیکھ، تو نہ شیطان دے راستے دے اتے موجود ہے۔ جدو آپ نے بہت ساریاں گلاں کیتیاں نا تو اس نے آپ نے دھمکی دیتی، جو الفاظ قرآن مجید سورت مریم دے اندر ہیں، آپ نے فرمایا دیکھ تیری دھمکی تو بعد میں تیرے نال سلام تینوں کردا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، اج بھی میں تیرے رب دے کولوں نا تیرے واسطے معافی طلب کرساں۔ اور 11ویں سپارے دے اندر رب نے فرمایا کہ معافی منگدے رہے، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جدو حضرت ابراہیم نے یقین ہو گیا کہ اس آزر نے اسلام نہیں لے آنا، آپ نے اس واسطے دعا چھوڑ دیتی، رب دا قرآن گواہ ہے، آپ نے دعا چھوڑ دیتی۔ لیکن جو آپ دا باپ ہے وہ دین ابراہیمی دے اتے، وہ صحیح دین دے اتے موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ آپ دی ماں صحیح دین دے اتے موجود رہو، اور انہاں نو دین فطرت کہندے ہیں کہ پچھے کوئی نبی جدو قریب نہیں آندا تو پھر دین فطرت ہوندا۔
اور میرا رب اس دین فطرت آنے لوگاں نو قرآن مجید گواہ ہے کہ عذاب نہیں دیندا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے متعلق بھی یہ لوگ گلاں کردیں لیکن اپنا ایمان ضائع کردیں۔ میں نے ایک مثال عرض کرا، قرآن مجید دے اندر دوسرے سپارے دے اندر ایک صندوق دا ذکر ہے، تابوت سکینہ دا، کہ اس صندوق دے اندر کی سی؟ حضرت ہارون علیہ السلام دی، موسیٰ علیہ السلام دی بچی ہوئی چیزاں سن، فرشتے اٹھا کے لے آندے، تحملہ الملائکہ، ہے تے صندوق موسیٰ علیہ السلام دے جوڑے موجود رہو، موسیٰ علیہ السلام دے عصا موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام دے دستار موجود ہے، ہارون دیا چیزاں موجود رہو، فرشتے ادب کر دیں، اور جس قوم نے، قوم عمالقہ نے اس دا ادب نہیں کیتا، رب نے انہوں نے برباد کر کے رکھ دیتا۔ اور جس مادرے شکم دے اندر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ رہن اپنی ماں دے پیٹ دے اندر، تو اس ماں دے متعلق بات کردا کہ وہ ماں کافر آئی۔ من مس جلدی لن تمس النار، میرے رسول اللہ دا فرمان ہے، تے دور دی بات ہے نا، جڑی چیز نو میرا ہاتھ لگ جائے اس چیز نو دوزخ دی اگ نہیں چھوندی۔ تے جس ماں دے پیٹ دے اندر میرے رسول اللہ 9 مہینے رہن، جاوید چودھری دا میں ایک کالم پڑھیا نا، جاوید چودھری کہندا میں یورپ دے اندر میرے نال ایک آدمی نے بات کی تھی، وہ تھیسس لکھ رہا سی، اس نے آکھیا یار ساڈے کول نا ایتھے مسلمان بہت سارے موجود نو، بڑی شراب بھی پیندے، نیکی بھی نہیں کرتے تہاڈے دین دے مطابق، لیکن سمجھ نہیں آندی، انہاں دے سامنے دین دی بات کرو خاموش رہندے، دین دے بارے کوئی اچھی بات نہ کرو پھر بھی خاموش رہو، قرآن مجید دی بات کرو پھر بھی خاموش رہو۔ لیکن جدو وہ 35-40 سال تو یورپ دے اندر رہائش پذیر لو، لیکن جدو انہاں دے سامنے انہاں دے نبی دی بات کیتی جاندی ہے تو نبی دی بات برداشت نہیں کرتے۔ جاوید چودھری کہندا میں اس نے ایکو جواب دیتا کہ جس وقت ساڈے ہاں بچہ پیدا ہوندا ہے نا، اس دے کن دے اندر اللہ اکبر تو بعد اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آتی ہے، تو مسلمان دا بچہ سمجھدا ہے کہ میرے کن دے اندر جو پہلی آواز اللہ اکبر دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز ہے، مسلمان دا بچہ سمجھدا کہ میرے جسم دا ایک قطرہ خون دا میرے نبی دی امانت ہے۔ پھر وہ تو مسلمان ہی نہیں نا، انہوں نے میں کی آکھاں، انگریز دے طریقے دے اتے انگریز دا بنایا ہویا جو عقیدہ ہے اس رو جڑے لوگ فالو کر دیں وہی یہ بات کر دیں، انگریز دے پٹھو اور ایڈا لین آلے لوگ وہی یہ بات کر دیں، لیکن انہاں تو سوا جاوید چودھری کہندا کہ دوسرا آدمی تھیسس لکھن والا ملیا مسلمان دی انتہا پسندی دے اتے، اس نے تھیسس لکھ رہا، میں اس کول پوچھیا کہ تیرا اینڈ کی ہے؟ اس نے آکھیا کہ مسلمان دے سامنے نا انہاں دے دین دی بھی اگر غلط بات کرو برداشت کر جاندا ہے، مسلمان دے سامنے اگر اس دے قرآن دی بات غلط کرو کئی دفعہ برداشت کر جاندا، لیکن جدو مسلمان دے سامنے اس دے نبی دی بات کیتی جاندی ہے نا غلط، تو پھر ایک مسلمان انتہا پسندی تے اتر جاندا، چونکہ اس دے جسم دے اندر ایک قطرہ خون دا میرے مصطفیٰ دی امانت ہے۔ جدو رسول اللہ دی کوئی گستاخی کردا تو پھر لوگاں دا ایمان آلے دا جذبہ ظاہر ہو، پھر وہ مولوی یہ نہیں ہوندے، پھر غازی علم دین شہید جیسے لوگ جس نے علم تے نہیں پڑھیا، جیل دی کوٹڑی دے اندر بند ہے نا، تو پیر سیال دی ملاقات ہوندی ہے، تے جیل دی کوٹڑی دے اندر بڑا سونا قرآن پہ پڑھدا، پیر سیال نے پوچھا کہ غازی علم دین تو تے چھوٹا بچہ سا، تو تے قرآن پڑھے ہی نہیں، قرآن نو ہاتھ نہیں لگایا، تے ہاتھ جوڑ کے کہندا پیر سیال بات یہ ہے کہ جیل دے اندر آن تو بعد جنہاں نے مینوں پڑھایا وہ پڑھا گئے، تو پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب نا سولی دے دیتا گیا، سزائے موت مل گئی، آن کے نا کہندے کہ مینوں چھوڑ دیو، میں اس دے قدمہ نو دیکھنا، غازی علم دین دے قدمہ دے اتے کھڑے ہو کے نا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نا اپنی دستار اتاری اور علم دین دے پیروں نو ہاتھ لا کے
فرمایا کہ او لوہار دے بچے بڑے بڑے پیر پیچھے رہ گئے، بڑے بڑے عالم پیچھے رہ گئے، لیکن لوہار دے بیٹے تو نمبر لے گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی میں بات عرض کرا کہ جس وقت نا میرے رب نے اگ نو نا ٹھنڈا کیتا، قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اگر وہ ٹھنڈا کیتا، آخری بات کر کے ختم کردا، اگر وہ ٹھنڈا کیتا، اگر ٹھنڈی ہو گئی، ادھروں نا آذر بھی آ گیا، لوگ سارے موجود نو۔ اس نے آکھیا کہ ابراہیم میری وجہ تو بچیا، آپ نے خاموشی اختیار کی تھی، میرے بتا نے تینوں بچا لیا، چونکہ تو میرا بھتیجا سا ہے، میرا پتر ہے، تینوں بتا نے بچا لیا۔ تو ایک انگاری اٹھی اسے اگ دی، آذر نو پئی، آذر ساڑ کے رکھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ آپ دی ماں دوروں آئی، جدو اگ جل رہی سی، اس نے نا دوروں اشارہ کیتا کہ ابراہیم میں تینوں ملنا چاہتی ہاں۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کرام لکھ دیں، فرمایا کہ آپ نے اشارہ کر دیتا، بڑھتی اگ دے اندر، اس چکھا دے اندر آپ دی ماں آ گئی، اس نے تو قریب اگ نہیں گئی، قریب اگ نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ اور آ کے نا اپنے بیٹے نو پیار کیتا، پیار کر کے مل کے باہر چلی گئی، لیکن حضرت ابراہیم دی والدہ نو نا اگ نے کچھ نہیں آکھیا۔ لیکن میرے دوستو میں عرض کرنا چاہتا کہ اگ سی ابراہیم علیہ السلام دی، کسی نے پھوک مار کے اس نے جلایا، جانور نے، جس نے کون کرلی کہندے اور جس نے ہد ہد کہندے، وہ چونچ دے اندر پانی لیا کے اتنے ڈال داریا، نہ اس دی وجہ تو اگ بجھنی ہے، نہ اس کے ان کرلی دی پھوکاں دے وجہ تو اگ بلنی ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے نا نیت دا اظہار کر دیتا۔ ہد ہد نے اگ بجھان دی کوشش کی تھی، اور میرے رب نے جدو پیغمبر دی اس نے ڈیوٹی کی تھی، پیغمبر دے نال پیار کیتا، تو قرآن مجید دے اندر ہد ہد دا ذکر بھی کر دیتا، اور ہد ہد دے سر دے اتے تاج بھی رکھ دیتا۔ اور کون کرلی نے نہ پھوک مار کے اگ بالن دی کوشش کی تھی۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کون کرلی اگر تہانوں کعبے دے اندر بھی لب جائے اس نو مار دیو۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر گئی تو نیزہ دیکھیا ایک نکر دے اتے کھڑا، اس نے عرض کی تھی عائشہ صدیقہ نو، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نیزہ کیوں رکھے ہویا جے؟ آپ نے فرمایا کون کرلیاں مارن واسطے۔ کیوں مار دے ہو؟ فرمایا کہ اے میرے باپ ابراہیم دی اگ نو پھوکا مارن والی ہے، اور قیامت تک اس نو معاف نہیں کیتا جانا۔ ایک مکلف ہوندہ بندہ، اسی لوگ مکلف ہاں، پابند ہاں اس چیز دے، نماز روزہ حج کریے، لیکن یہ جانور غیر مکلف نو۔ اگر ایک کون کرلی غیر مکلف ہو کے ایک نبی دی بے ادبی کر دیئے تو قیامت تک رسول اللہ دا حکم ہے اس نو چھوڑو نہیں۔ اور لوگ نہ آ کے بڑی سادگی دے نال پوچھ دیں جی میرے رسول اللہ دا گستاخ بھی ہے، حضور دے اتے جی درود و سلام بھی نہیں پڑھن آلا، تو بات تسی میاں جی دسو اسی دے پیچھے نماز پڑھ لبیے، کون کرلی آلا مسئلہ سامنے رکھیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے نا باپ دادا دے پیرو مرشد للہ شریف والے اعلیٰ حضرت غلام نبی للہی، آپ نا پیدل قصور شریف جاندے ہیں۔ ایک دفعہ قصور شریف پہنچے نا تے پیر قصوری نے پوچھا کہ مولوی صاحب پرسوں رات تسی کتا ٹھہرے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی کہ حضور دریا راوی دے کنارے ایک چھوٹی جئی مسجد ہے، فرمایا تو کتنی نمازاں ادا کیتیاں؟ حضرت خواجہ للہی عرض کردے کہ حضور 6 نمازاں۔ فرمایا کہ مولوی تینوں پتہ نہیں ہوتے میرے رسول اللہ دا گستاخ امام ہے، میرے رسول اللہ دا گستاخ امام ہے، اور اس مسجد دے اندر تسا 6 نمازاں پڑھیاں، قصور شریف آ کے پہنچ کے 6 نمازاں نو قضا کرو، 6 نمازاں نو قضا کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر رسول اللہ دے نال تھوڑا جہا تعلق ہے تو ساری زندگی شاہ احمد نورانی نے انہاں دے مگر نماز نہیں پڑھی۔ شاہ احمد نورانی نے گستاخ رسول دے مگر بڑے بڑے لوگ مفتی محمود دے نال اس کا پاڑا پیا، پھر دوسرے مولوی صاحب جو آج کل موجود رہو، میں نہیں کچھ کہندا،
اللہ اکبر انہاں دے نال زندگی گزاری، لیکن شاہ احمد نورانی نے ایک مرتبہ بھی انہاں لوگاں دے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اور اے سارے نورانی صاحب دے مگر پڑھتے سن۔ آپ دے کولو مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا بھائی دیکھو میں مسکین، رسول اللہ دا ادب کرن والا، رسول اللہ دا غلام، انہاں ساریاں دیاں میرے پیچھے ہو جاندیاں، لیکن میری انہاں دے کسی ایک دے پیچھے بھی نہیں ہوندی، کیونکہ رسول اللہ دی محبت رکھن والے اے لوگ نہیں۔ تو میرے دوستو زندگی گزرتی پئی ہے، اگر اپنے عمل دے اندر مٹھاس پیدا کرنا چاہتے ہو تو اللہ دے نیک لوگاں دے نال پیار کرو، اللہ دے نبیاں دا ادب سکھو۔ جدو ادب ذہن دے اندر آ گیا تو میرا مالک ساڈی ایک ایک عمل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے گا، آمین بجاہ سید المرسلین۔